سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترمہ دینی ماں اور بہنوں، یہ اللہ جل شانہ کا بہت بڑا فضل اور کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس ایمان کی نعمت پر اللہ پاک نے انسانوں کو آخرت میں اور جنت میں بہت بڑی نعمت اور بدلے کا دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کا یقین عطا فرمائے کہ اللہ نے یہ ہمیں ایسی اور کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ جہاں یہ نعمت ہے میری ماں اور بہنوں، وہاں یہ امانت ہے، اس لیے ہم اپنے اس نعمت پر شکر بھی کریں اور اس امانت کا ہم حق بھی ادا کریں۔ ایمان کا شکر یہی ہے میری ماں اور بہنوں کہ ہم اللہ کی ذات پر، اس کی ذات اور صفات پر ایسا یقین کرے جیسا اس پر یقین کرنے کا حق ہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ پیدا کرنے والے ہیں، اور اللہ ہی نے اس پوری کائنات کو، تمام مخلوقات کو اور انسانوں کو پیدا کیا ہے اور اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے۔ وہ اپنی قدرت میں کامل ہے اور اس کی قدرت کامل ہے اور اس کی قدرت جو ہے ہر ایک پر ہے۔ جس اللہ پاک نے اس پوری کائنات کو اور اس کے ذرے ذرے کو اور اس کی تمام مخلوقات کو جو پیدا کیا ہے، اس اللہ پاک نے انسانوں کو قرآن کریم میں خطاب کیا ہے کہ اے میرے بندو اور بندی، تم ہماری بنائی ہوئی مخلوقات پر غور اور فکر نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے اس کائنات کو کیسا بنایا ہے، مخلوقات کو کیسا پیدا کیا ہے، پھر اس مخلوقات میں جو کچھ اللہ نے رکھا ہے جس سے انسانوں کو اللہ جو ہے نعمتوں کے راستوں سے اس کا نفع پہنچاتے ہیں، یہ ساری مخلوقات اللہ کی جو ہے ہماری خدمت میں ہیں۔ ہم رات دن اللہ کی تمام نعمتوں کو اس کی مخلوقات کے راستوں سے جو ہے استعمال کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر ہم نعمتوں کو اللہ کی گننا چاہیں میری ماں اور بہنوں، گن نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کی عام جتنی نعمتیں ہیں جس میں تمام انسان شریک ہیں، سب اس کو استعمال کر رہے ہیں، سب اس سے جو ہے اپنا نفع اٹھا رہے ہیں، سب اپنی زندگی کو اس کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ اگر اللہ اپنی نعمتوں کو روک دے، بند کر دے، انسان میری ماں اور بہنوں اس دنیا میں اتنی آسانی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ الگ بات ہے میری ماں اور بہنوں، انسان پیدا ہونے کو بھول جاتا ہے، اپنے بچپنے کو بھول جاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ جب چلتا پھرتا ہو جاتا ہے، تھوڑی قدرت آتی ہے کمانے میں، تھوڑی قدرت آتی ہے صحت کی، تو وہ اپنی ذات سے اپنی منمانی اور مرضی کی زندگی گزارتا ہے۔ جبکہ اللہ پاک نے میری ماں اور بہنوں انسانوں کو پیدائش سے جو ہے چوکنا کیا ہے۔ پیدائش سے اللہ پاک نے انسانوں کو اس کی دنیا میں آنے کا مقصد بتلایا ہے کہ اللہ نے آپ کو دنیا میں کیوں پیدا کیا ہے، دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے۔ میری ماں اور بہنوں، ہم اپنے پیدا ہونے پر غور کریں، اپنے پیدا ہونے پر کو یاد کریں کہ اللہ نے ہمیں کیسا بنایا اور کیسے ماں کے پیٹ میں اللہ پاک نے ہماری تمام اعضاء اور جسم کو تیار کیا، کیسی کیسی قدرت سے اپنی تمام نعمتوں کو ہمارے جسم میں فٹ کیا، اور کتنی آسانی کے ساتھ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا۔
اور جب ہم کمزور تھے، کسی کی بات نہیں سمجھ سکتے تھے، کوئی ہماری بات سنے تو اسے سمجھ میں نہ آئے، ہم اپنی ضرورتوں کو خود پورا نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اپنی ضرورت کو بتا نہیں سکتے تھے، اللہ نے میری ماں اور بہنوں اس وقت بھی ہماری ضرورتیں پوری کی، انہوں نے ہمارا خیال کیا، نگرانی کی، انہوں نے والدین کے اور خصوصاً والدہ کے دل میں بات پیدا کر دی کہ میرے بچے کو بھوک لگی ہے تو کھانے کا انتظام ہو گیا، اسے نیند آ رہی ہے تو اس کے سونے کا انتظام ہو گیا، اس کو کوئی تکلیف ہے، جسم میں بیماری ہے تو اس کے علاج کا انتظام ہو گیا۔ ہم اندازہ تو کریں، ایک بچے کا رونا ایسا ہے کہ جس کی زبان رونے کی ایسی ہے کہ اللہ پاک والدہ کے دل میں ڈالتے ہیں، یہ والدہ کی قدرت نہیں ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ بچوں کی ضرورت پوری کریں، یا اللہ نے بچوں کے رونے میں ایسا اثر رکھا ہے، اور رونا اللہ نے ایسا سمجھایا ہے والدہ کو کہ وہ اس کی ہر ضرورت پوری کر لیتی ہے۔ جب ایک ہی رونا ہے، کھانا مل رہا ہے، اسی رونے سے جو ہے سونا مل رہا ہے، اسی رونے سے تکلیف دور ہو رہی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ پاک انسانوں کو جہاں پیدا کرتے ہیں اور جہاں بڑے ہونے کے بعد بولنے کی، سمجھنے کی، کرنے کی، چلنے کی، اپنی ضرورت پوری خود کرنے کی، اللہ جب ساری چیزیں دے سکتے ہیں تو کیا اللہ ابتدا سے بچپن میں نہیں دے سکتے؟ جو اللہ اپنی قدرت سے ماں کے پیٹ میں سب کچھ بنا سکتے ہیں، کیا پیدا ہوتے ہی بولنا نہیں سکھا سکتے تھے؟ مگر اللہ نے انسانوں کو پیدائشی سے اس بات کی یقین پیدا کرایا ہے کہ آپ کی ضرورتیں ہم پورا کرتے ہیں، آپ کی ضرورتیں آپ سے نہیں پوری ہو رہی ہے، کسی کے محنت اور کاروبار کرنے سے نہیں مل رہی ہے، کسی کے اپنی ہوشیاری اور اپنی طاقت سے نہیں مل رہا ہے، بلکہ ساری انسانوں کی ساری ضرورت کا پورا کرنے والا ایک اکیلا اللہ ہے۔ اللہ نے انسانوں کو پیدائش کے موقع پر اس بات کا یقین بنایا ہے کہ ہم اللہ پر نگاہ کریں، ہم اللہ کا یقین پیدا کریں، ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو زبان سے تو بولتے ہیں، اس کی حقیقت اندر میں پیدا کریں، اپنے ساتھ اللہ کا تعلق پیدا کریں، اللہ کی معرفت پیدا کریں، اللہ کا یقین، اللہ کا ڈر دلوں میں پیدا کریں۔ اس نے جو زندگی دی ہے، اس زندگی میں جو نعمتیں انہوں نے دی ہے، اس کے طریقے دیے ہیں زندگی گزارنے کے، کھانے کے، پینے کے، کمانے کے، خرچ کرنے کے، پہننے کے، رہنے کے، خوشی کے، غمی کے، اللہ نے طریقے دیے جس کو دین کہتے ہیں، جس میں احکامات ہیں، جس میں پیارے نبی کی پیاری سنتیں ہیں۔ صرف دنیا میں ضرورتیں پورا کر لینا کافی نہیں ہے، ضرورتوں میں دین کے ساتھ زندگی گزارنا ضروری ہے۔ انسانوں کی زندگی کے بننے کا دار و مدار میری ماں اور بہنوں اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال سے ہیں، نہ کہ چیزوں سے ہے، سامان سے ہے۔ کھانے میں جو ہے نیت کروائی گئی کہ کھانا کھاتے وقت یہ نیت کرو کہ نعمت ہے اللہ کی، بھوک کے دور کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، وہ چاہے تو کھانے کے باوجود آدمی کو بھوکا رکھیں، وہ چاہے تو پانی کے پینے کے بعد پیاس باقی رکھیں، وہ اللہ ہے جو کھانے کے بعد بھوک کو دور کرتے ہیں، پینے کے بعد پیاس کو دور کرتے ہیں۔ اس لیے نیت کروائی گئی کہ ہم نیت کریں کہ کھانا نہیں ہمارا پیٹ بھرتا ہے، اللہ پیٹ بھرتے ہیں، روزی ہم نہیں کماتے ہیں، اللہ ہم کو دیتے ہیں، کام ہم نہیں بنا رہے ہیں، اللہ ہمارا کام بنا رہا ہے، کامیاب اور راحت اور سکون اور چین ہماری محنتوں سے نہیں ملے گا، یہ تو اللہ دیتے ہیں۔ نفع نقصان کے مالک وہ ہیں، عزت ذلت کے مالک وہ ہیں، حیات اور موت کے مالک بھی وہ ہیں۔ جو اللہ نے حیات اور پیدا کیا ہے، موت کے دینے والی ذات بھی وہ ہے۔ جو اللہ نے حیات دی ہے، موت بھی دینے والے اللہ ہیں۔ تو موت اور حیات کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے،
وہ سب ایک اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے، ایک اللہ کے علم میں ہے، اللہ کسی سے بے خبر نہیں ہے، اللہ ہر ایک پر نظر ہے، ہر ایک کو جانتے ہیں، اللہ دلوں کے اندر میں دلوں کے بھید کو بھی جانتے ہیں کہ دلوں میں کیا ہے، دماغوں میں کیا ہے، تنہائی میں کیا کیا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، وہ سب کو سن رہے ہیں، وہ سب کی حرکتوں کو جانتے ہیں، اور ان کی ہر حرکتیں لکھی جا رہی ہیں، وہ کسی سے بے خبر نہیں ہیں، وہ رب ہے میری ماں اور بہنوں، وہ پالنہار ہیں، وہ خالق کائنات ہیں، اس نے ہی ساری کائنات کو بنایا ہے۔ میں اور آپ کے پاس جو کچھ ہے ہمارا ذاتی کچھ نہیں ہے، سب اللہ کا دیا ہوا ہے، سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اس لیے زندگی گزارنے کے طریقے دیے ہیں کہ تم پر حالات آئیں گے، کبھی راحت کے، کبھی تکلیف کے، کبھی صحت کے، کبھی بیماری کے، کبھی نفع کے، کبھی نقصان کے، کبھی پیدائش کے ذریعے سے خوشی لیتے ہیں، کبھی موت لے کر انسانوں پر غم ڈالتے ہیں۔ اسے طریقے دیے گئے ہیں کہ ہم حالات اور اسباب کے بہاؤ میں نہ چلے جائیں، ہم دنیا میں لوگوں کو دیکھا دیکھی والی زندگی نہ گزاریں کہ جہاں کی ہوا وہاں کو ہم بھی ہو جائیں، کہ نہیں، ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین دے کر گئے ہیں، ہمیں کامیابی کا راستہ بتلا کر گئے ہیں، ہمیں اس بات کا یقین دے کر گئے ہیں کہ تم کامیابی کا یقین اللہ کے حکموں میں سمجھیں۔ آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہے، کان غلط سن سکتے ہیں، تجربات غلط ہو سکتے ہیں، محنت ناکام ہو سکتی ہے، اللہ کے وعدے، اللہ کے احکامات، اللہ کے احکامات پر ملنے والے اچھے خیر کے بدلے نہیں بدل سکتے۔ اللہ وعدوں میں اپنے پکے ہیں، سچے ہیں، میں اور آپ کو اس پر یقین لانے کی ضرورت ہے۔ حالات انسانوں کی زندگی کو بنانے کے لیے نہیں ہیں، حالات سے نہیں بنتے ہیں، حالات اعمال اور اطاعت سے بنتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، کچھ لوگ آپ کی ملاقات کے لیے آئے اور آ کر یوں پوچھا کہ آپ کے گھر میں تو صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، کوئی بیٹے نہیں ہیں، آپ نے دنیا سے جانے کا وقت ہے، گھر میں ان کے لیے کچھ چھوڑ کر نہیں گئے ہیں، یہ اپنی زندگی کیسے گزاریں گے؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے بٹھا دو، اور بٹھا کر یوں کہا کہ مجھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ جو گھر میں سورہ واقعہ پڑھا جائے گا اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ میں نے میری بچیوں کو سورہ واقعہ پڑھایا ہے، سکھایا ہے، وہ اہتمام سے پڑھ رہی ہے، مجھے یقین ہے میرے جانے کے بعد بھی میرے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ میری ماں اور بہنوں، جتنا آنکھوں سے یقین آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، صحابہ کو ان کی خبر پر یقین ہے کہ ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہے، اللہ کے نبی کی بات سچی ہے، آپ کی خبر سچی ہے، آپ کے ارشادات سچے ہیں، آپ نے جو دین لے کر آئے ہیں، آپ جو اعمال اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، وہ اعمال ضامن ہے، وہ اعمال یقینی سبب ہے انسانوں کی سوئی سے لے کر جنت کے مسئلے کو حل کرنے کی۔ ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں کہیں اور جھانکنے کی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی اور دروازے پہ کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں۔ ایک اللہ کا در ہے، ایک اللہ کی ذات ہے، اس اللہ نے دین دیا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے، اور وہ دین کافی ہے انسانوں کو کامیاب کرنے کے لیے۔ دنیا آج جتنی پریشان ہے میری ماں اور بہنوں، ذلتوں کی شکار ہے، تنگیوں کی شکار ہے، بے چین ہے، اور زندگی گھروں کے اندر میں آپس کے تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں، سارا جتنا بگاڑ نظر آتا ہے میری ماں اور بہنوں، خدا پاک کی قسم، چیزوں کی دنیا میں کوئی کمی نہیں ہے، آج زندگی میں دین کی کمی ہے۔
ہم محنت کر کر اپنی زندگی میں دین لائیں، ہم محنت کر کے دین سے کامیابی کا یقین پیدا کریں۔ اپنے اندر کے یقین کو بنانے کی ضرورت ہے۔ اندر کا جب یقین صحیح ہوتا ہے، جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوتے ہیں۔ یوں کہتے ہیں چیزیں بری نہیں ہوتی ہے، اس کا استعمال کرنے والا برا ہوتا ہے۔ مال بذات خود اللہ نے نعمت بنائی ہے کہ اس مال میں اگر اللہ کے احکامات کے ساتھ، اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی خوشنودی کی نیت سے اگر صحیح جگہ خرچ کرے، یہ مال ہمیں آخرت میں بڑے بڑے جنت میں درجات دلانے کا ذریعہ بنے گا۔ مگر جب یقین غلط ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات سے یقین ہٹ کر اپنی ذات پر یقین آتا ہے، اللہ کے احکامات کو ہٹ کر انسان ضرورت اور خواہشات میں لگ جاتا ہے، تو پھر مال کا استعمال غلط ہو جاتا ہے۔ پھر اسی مال سے فضول خرچی ہوتی ہے، اسی مال سے گناہ کمائے جاتے ہیں، اسی مال سے آپس کے تعلقات توڑے جاتے ہیں، اسی مال سے گناہ ہوتے ہیں، اسی مال سے میری ماں اور بہنوں فضول خرچی ہوتی ہے، اسی مال سے خواہشات پیدا ہوتا ہے۔ چیزیں اپنی ذات سے نہ بری ہے نہ اچھی ہے، اس کے بنانے والے اللہ نے اس کو انسانوں کے لیے استعمال کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ آنکھ کا استعمال کا طریقہ بتایا ہے کہ آپ کہاں استعمال کریں، کیسے استعمال کریں۔ اس آنکھوں کو ذریعے سے اللہ کی قدرت کو دیکھیں، اللہ کے زمین اور آسمان کے نظام کو دیکھیں۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہم گھر میں ایپل اور سیب لے کر آتے ہیں، بچوں کو کاٹ کر دیتے ہیں، کھلاتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو کیسا بنایا، اس کو کیسا اللہ نے پیدا کیا، کیسے اس کے چلٹے بنائے، کیسے اس میں گودا رکھا، کیسی اس میں مٹھاس رکھی، اللہ نے کیسا بنایا ہے اس کو۔ میری ماں اور بہنوں، ہم اللہ کے دین کے داعی بنیں۔ کلمے کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ جڑنے کا وعدہ ہے کہ ہم اللہ سے جڑیں، امت کو اللہ کے ساتھ جوڑیں، اپنے بچوں کو اللہ کا دین کا داعی بنائیں۔ ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا اللہ نے آپ کو کھانا کھلایا، اللہ نے آپ کو کپڑے دیے، اللہ نے آپ کو یہ راحت پہنچائی۔ ہم بچوں کو دعوت دیں، ان کا ایمان بنائیں، ان کا یقین بنائیں، ان کو اللہ کے ساتھ جوڑیں۔ کھانا بیٹا اللہ کھلاتے ہیں، لذت کھانے میں اللہ نے ڈالی ہے، یہ نعمت اللہ آپ کو دے رہے ہیں۔ ہم بچوں کا ایمان بنائیں، ان کا یقین بنائیں، ان کو اچھی عادت اور اچھی تعلیم دیں، ان کی نگرانی کریں۔ یہ جیسے میری ماں اور بہنوں، مال نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، اللہ کی امانت ہے۔ جیسے لوگ پراپرٹی بساتے ہیں، مکانوں کے، زمینوں کے، یہ ہماری آخرت کی پراپرٹی ہے۔ اگر محنت کر کر ان کو نیک بنایا، محنت کر کر ان کو نمازی بنایا، محنت کر کر ان کو سنت شریعت کا پابند بنایا، یہ ہماری آخرت کے بننے کا ذریعہ بنے گی، یہ ثواب جاریہ بنے گی، آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنے گی۔ زندگی بھر جتنے اچھے اعمال کریں گے، ہمارے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، میں جب بچپن میں اپنے استاد سے قرآن پڑھ کر گھر پر آتا تھا تو میری امی مجھے کہتی تھی، بیٹا مجھے بھی قرآن سناؤ۔ جب میں قرآن سناتا تھا تو میری امی مجھے دعا دیتی تھی اور یوں کہتی تھی، بیٹا عمر، آج تو نے مجھے قرآن سنایا ہے، کل انشاءاللہ پوری دنیا کو قرآن سنائے گا۔ ہم اپنی اولاد کی نگرانی کریں، ان کو تربیت کریں، ان کی اچھی سے اچھی عادت والی زندگی بنائیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کا گھر اور آپ کی مسجد اور مدرسہ ایک دیوار تھی، مگر جب میں مدرسے جاتا تھا تو میری امی کھڑکی پر کھڑے رہ کر میرے جانے کے راستے پر میری نگرانی کرتی تھی کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ ہم اپنی اولاد کی نگرانی کریں، ان کو اچھی تعلیم دیں، ان کو اچھا طریقہ سکھائیں، ان میں اللہ کی یقین کی بات کریں، ان میں سنتوں کی عظمت پیدا کریں۔
مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے بچوں کے جسم پر جو لباس ہے وہ ماں باپ کے دلوں کے جذبات ہے. اگر ماں باپ کے دلوں میں سنت کا لباس کا محبت ہوگی، اس میں کامیابی کا یقین ہوگا، اپنی اولاد کو سنت لباس پہنائیں گے. انسان ظاہر میں جو لباس پہنتا ہے اس کے اثرات دلوں میں پڑتے ہیں. اگر ظاہر سنت لباس والا ہے اندر میں سنت کا نور پیدا ہوگا. اگر ظاہر کے لباس سنت کے خلاف کے ہیں تو پھر اس کے نقصانات اور اس کی نحوست دلوں میں پڑے گی. آج لوگ کہتے ہیں بچے نہیں سنتے ہیں، بچے نہیں مانتے ہیں. میری ماں اور بہنوں، ہم نے ان کو سنت کا کتنا پابند بنایا. کھانے میں، پینے میں، لباس میں، سونے میں، اٹھنے میں، پینے میں ہم نے ان کو کتنا اپنے ذریعے سے دین سکھایا. آج لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں ٹائم پاس نہیں ہوتا، ٹائم پاس کے راستے تلاش کرتے ہیں. میری ماں اور بہنوں، اللہ نے ہم کو ایسا دین دیا ہے، ایسی ذمہ داری دی ہے کہ ہم گھر بیٹھے بیٹھے بہت بڑی آخرت کما سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے میری ماں اور بہنوں، آج دشمن اسلام نے لوگوں میں، انسانوں میں، خصوصاً مسلمان میں پروپیگنڈا کر دیا کہ عورتوں کو گھر سے باہر نکالو. لیڈیز فرسٹ کا نعرہ لگایا ہے کہ عورتیں گھر سے باہر نکلو. ریزرویشن لا کے رکھ دیا، بازار کے نام پر ان کو باہر لا کر رکھ دیا. جبکہ میری ماں اور بہنوں، جیسے کھانا پردہ چاہتا ہے، مال پردہ چاہتا ہے، ایسے خواتین مستورات کو اللہ نے پردے کی چیز بنائی، نمائش کی چیز نہیں بنائی ہے. جتنے اللہ نے کرنے کے کام مستورات کو بتلائے ہیں وہ گھر کے اندر کے بتائے ہیں. عورتیں گھروں میں کیا کریں گی؟ جتنا حقوق کے لائن سے اللہ نے عورتوں کی لحاظ رکھا ہے، رعایت کی ہے، دنیا کے کسی مذہب میں عورتوں کو ایسا لحاظ اور ایسا مقام اور حقوق نہیں دیا ہے. انگریز کی ایک پی ایچ ڈی عورت نے یوں کہا کہ میں نے مسلمان کے اسلام میں یہ دیکھا ہے عورتوں کو انہوں نے بڑا مقام دیا ہے، میں نے ایمان قبول کیا. انگریز کی ایک بڑی عمر کی بوڑھی عورت ایمان لائی. اس نے کہا کہ میرے ایمان لانے کی وجہ یہ بنی ہے کہ جب ہمارے انگریزوں میں کوئی بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے تو بچے ان کے ماں باپ کو ان جگہوں پر جا کر چھوڑ دیتے ہیں جہاں بوڑھے لوگوں کو رہنے کے لیے حکومت نے انتظام کیا ہے، تاکہ ہم کو گھروں میں تکلیف نہ ہو، ہم جوانی میں اپنی زندگی خوشیوں سے گزاریں. میری ماں اور بہنوں، اللہ نے قرآن کریم میں ایمان والوں کو خطاب کیا ہے، اولادوں کو خطاب کیا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ دونوں یا دو میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور اگر ان کی تمہیں پیشاب پاخانہ بھی اٹھانا پڑے تو اف کہہ کر بھی مت کرنا. میں نے اسلام میں یہ دیکھا کہ جتنی ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں اس کی خدمت، اس کا اکرام، اس کی ضرورتیں، اس کی تیمارداری، اس کی ضرورتوں کا اسلام نے جتنی ترغیب دی ہے ایمان والوں کو دنیا میں کہیں نہیں. بس یہ ذریعہ بنا ہے میرے ایمان لانے کا. میری ماں اور بہنوں، ہم کم ہمتی اور مایوسی اور احساس کمتری نہ پیدا کریں لوگوں کی باتیں سن کر. یہ تو لوگوں نے ایسے ایسے آلات بنا رکھے ہیں کہ جس میں ایڈورٹائز کے ذریعے سے اور نیوز کے راستے سے مسلمان کے اپنے ایمان میں، اپنے دین کے اندر میں ان کو جو ہے شک شبہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم متاثر نہ ہو دنیا سے اور ان کی باتوں سے، ہم اپنے ایمان اور یقین پر جمیں اور اس دین پر اپنی یقین کے ساتھ عمل کریں جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، جس کی خبر اللہ کے نبی نے دی. کہ دنیا حیران ہو جائے گی جس دن اللہ پاک ایمان والوں کو جنت کی نعمتیں دیں گے، ان کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیں گے. تو یہ دنیا کے نادان انسان اس وقت اللہ سے کہیں گے اے اللہ دنیا میں ہمیں واپس بھیج دے، ہم اچھے اعمال کر کے تجھے راضی کر کر تیری بتائی ہوئی طریقے والی زندگی گزار کر آئیں گے، ہم کو ایک موقع دے. ہم اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیں،
اللہ نے بڑا مقام دیا ہے، بڑی نعمت ایمان کی دی ہے. ہم محنت کریں اپنے یقین پر کہ ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہے، تجربات غلط ہو سکتے ہیں، دنیا کے انسانوں کی باتیں غلط ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی کی بات سچی ہے. جو کچھ اللہ نے اپنے احکامات پر، اپنے طریقے پر، اپنے دین پہ چلنے کا وعدہ کیا ہے وہ اللہ ہر حال میں انشاءاللہ دینے والے ہیں. اس لیے میری ماں اور بہنوں، ہم یقین کریں اللہ کی ذات پر. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور آ کر عرض کیا کہ مجھے مرگی کی بیماری ہے، جس کو ہم کھیش کی بیماری کہتے ہیں. یوں کہا کہ مجھے مرگی کی بیماری ہے، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، اللہ مجھے شفا دے دے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں اللہ تمہاری بیماری کو اچھا کر دے. شفا کے دینے والے، صحت کے دینے والے تو اللہ ہے. وہ جسے چاہیں تو بڑھاپے کی حالت میں رکھ کر صحت دے دے، اور وہ چاہیں تو جوانی کی حالت اور صحت مند کی حالت میں رکھ کر جو ہے بیماری دے دے. صحت کے، بیماری کے خزانے اس کے پاس ہیں. یہ تو امتحان کے لیے اللہ نے بنایا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کا بٹوارا ہے، یہ انسانوں کی امتحان گاہ ہے. اللہ کسی کو راحت میں، تکلیف میں، صحت میں، بیماری میں رکھتے ہیں تاکہ آزمائے کون اس میں رہ کر اللہ کو یاد رکھتا ہے، کون ہے اس میں رہ کر اللہ کو بھول جاتا ہے. نعمت میں، خوشی میں، راحت میں، مالداری میں کون ہے جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اور کون ان نعمتوں میں اللہ کو ناراض کرتا ہے. ایمان اسی لیے دیا ہے، یقین اسی لیے دیا ہے کہ تمیز کر سکے دنیا میں چیزوں کو اور اعمال کو، کہ ہماری جان سے زیادہ، ہماری مال سے زیادہ، ہماری اولاد سے زیادہ اللہ کے حکموں کی ہمارے اندر عظمت پیدا ہو، کہ اللہ کا حکم بڑا ہے. دنیا اور دنیا کی سات و زمین، آسمان، مال، یہ ساری چیزیں اگر دے دینی پڑیں، قربان کرنی پڑے، وہ قربان کر سکتے ہیں، مگر ایک اللہ کا حکم، ایک نماز کا حکم ہم کہا کہ نہیں چھوڑ سکتے. اس لیے حدیث میں ہے جس کا مفہوم ہے، ان لوگوں سے اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حدیث میں خطاب فرمایا کہ جس کی ایک نماز چھوٹ جائے وہ ایسا ہے جیسے اس کے گھر، کاروبار، مال، دولت، اولاد سب چھین لیا گیا ہو اور وہ تنہا اکیلے کھڑا رہ گیا ہو. اہمیت بتلائی ہے. آج ہم نے صبح کے مشورے میں مسجد میں پوچھا کہ ہماری بستی میں کتنے نمازی ہیں. کچھ مسجد والوں نے کہا 2% نمازی، کسی نے کہا 5% نمازی، کسی نے کہا 10% نمازی. میری ماں اور بہنوں، ہم محنت کریں. یہ دنیا محنت کی جگہ ہے. اپنے گھروں میں محنت کریں، گھر کے 100% لوگوں کو نمازی بنائیں. مردوں کو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ترغیب دیں. ہم اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں. مسجد کے گھر میں، کمرے میں، گھر کے اندر میں، کمرے میں، وہ جگہ جو مسجد کی نیت سے رکھی ہے ہم وہاں نماز پڑھیں. افضل ترین نماز وہ ہے جو وقت پر پڑھی جائے. اذان ہوتے ہی جیسے مردوں سے کہا مسجد جائیں، عورتوں سے کہا کہ اپنے گھر میں مصلی بچھائیں. سارے کام اس وقت چھوڑ دیں. اس بات کی عظمت پیدا کرے کہ اب کام ضروری نہیں ہے، کام بڑا نہیں ہے، اللہ کا حکم بڑا ہے. یہ ہمارا عمل بتلائے گا کہ جب اذان ہو رہی ہم سارے کام روک دیں. یوں آتا ہے جو انسان اذان کے وقت اپنی بات چیت اور کام بند کر دے اور اس کا جواب دے اور تیاری میں لگ جائے، اللہ اس کو موت کے وقت اس کی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کو آسانی کے ساتھ جاری کر دے. اور جو انسان اذان کے وقت میں دنیاوی باتیں کریں، اپنے کاموں میں لگیں، اس کی موت کے وقت اس کی زبان سے کلمہ پڑھتے ہوئے زبان لڑکھڑا جاتی ہے. میری ماں اور بہنوں، اللہ نے ہمیں دین جو دیا ہے وہ کامیابی کے لیے دیا ہے. ہم اس کا یقین پیدا کریں، اپنے آپ کو پابند بنائیں اللہ کے حکم کا. گھر کے ہر فرد پر محنت کریں.
ایک ایک کو تعلیم کے حلقے میں، فضائل کی تعلیم کے حلقے میں لے کر 6 صفات کے مذاکرے میں بٹھا کر ہم خوب ترغیب دے کر اچھی طریقے سے تعلیم کریں، فضائل سنائے گھر کے ایک ایک فرد کو. جیسے روزانہ گھر پہ 2 وقت دسترخوان لگتا ہے جسمانی خوراک اور غذا کے لیے، یہ فضائل کی تعلیم ہماری روحانی غذا ہے. اس سے یقین میں طاقت پیدا ہوگی، اس سے اعمال کی پابندی اللہ پاک دیں گے، اس سے زندگی سنتوں والی بنے گی، اس سے میری ماں اور بہنوں ہمارا گھر کا معاشرہ اسلامی معاشرہ بنے گا. رہن سہن جس کو کہتے ہیں سادگی والا بنے گا، حیا والا بنے گا. آج گھروں میں کتنی سادگی ہے، کھانے میں، پینے میں، کپڑے میں، خوشی میں، نکاح میں، رخصتی میں. زندگی کو سادگی پر لائیں. جہاں نعمت ہے اللہ نے مال دیا ہے، وہاں اللہ اس نعمت کا، اس مال کا کل قیامت میں حساب لیں گے. اللہ نے اس کے خرچ کرنے کے مصرف جگہیں بتائی ہیں کہ مال کہاں خرچ ہونا چاہیے. کہ مال سب سے پہلے، سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں دین کے سیکھنے اور دین کے زندہ کرنے میں لگنا چاہیے. اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں بھیجیں. 4 مہینے کی جماعتیں مسجد سے بن رہی ہیں، ہم اپنے شوہر کو 4 مہینے بھیجیں، بیٹے کو بھیجیں، ابا اور بھائی کو بھیجیں. یہ مال ہمارا اللہ کے راستے میں لگے. وہ خوش نصیب ہے مستورات، وہ خوش نصیب ہے وہ گھر جن کے مرد اللہ کے راستے میں جاتے ہیں. وہ خوش نصیب ہے گھرانے جن کا مال اللہ اپنے دین کے لیے قبول کر لے. یہ ایسا پاکیزہ دین ہے، اللہ کا ایسا محبوب دین ہے، اللہ اپنے پسندیدہ بندوں اور بندی کے مال کو قبول کرتا ہے. میں اور آپ کو محتاجگی بتلا کر اللہ سے دعا اور اس بات کی نیت کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے مال کو بھی قبول فرمائے. ہم اپنے گھر کے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجیں. 4 مہینے یہ نکلیں گے، یہ ہمارے لیے قربانی دیتے ہیں، کاروبار میں جاتے ہیں، ملازمت میں جاتے ہیں. یہ ہمارے لیے دھوپ میں، سردی میں، بارش میں یہ قربانی دے کر کما کر ہماری ضرورتوں کو فکر سے پورا کرتے ہیں. ہمیں راحت میں رکھنے کے لیے، خوش رکھنے کے لیے، آرام والی زندگی دینے کے لیے وہ کتنی محنت کر رہے ہیں. میں اور آپ ان کی آخرت کی فکر کریں، ان کو ذرا برابر بھی اللہ کے راستے میں جانے سے نہ روکیں. یہ نہ کہیں کہ آپ چلے جائیں گے تو میں کیسے رہوں گی، آپ چلے جائیں گے تو ضرورتیں کیسی پوری ہوگی. ارے جو اللہ ان کی موجودگی میں کھلا رہا ہے، پال رہا ہے، ضرورتیں پوری کر رہا ہے، اللہ ان کے بغیر بھی کرے گا. اللہ نگہبان ہے، اللہ محافظ ہے، اللہ کاموں کا بنانے والا ہے. وہ بندے جو اللہ کے راستے میں جائیں، کیا اللہ ان کے گھر کو ضائع کر سکتا ہے؟ کیا ان کے کاروبار ضائع ہوں گے؟ کیا ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوگی؟ یہ کیسی بات ہے میری ماں اور بہنوں. صحابہ اکرام کی مستورات اور صحابیہ اللہ کے راستے میں اپنے بیٹوں کی تشکیل کر رہی ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جاؤ اور شہید ہو جانا، تاکہ اللہ مجھے شہیدوں کی ماں کا مجھے جو ہے اللہ پاک اعزاز اور اکرام کرے. ایسا یقین تھا انہیں اللہ کے راستے میں اپنے مردوں کو بھیجنے پر، شہادت پر، مال لگانے پر. میں اور آپ کو شہادت نہیں دینی ہے، صرف اللہ کے راستے میں چند مہینے دینے ہیں، اور وہ بھی اپنی ذات کے لیے دینے ہیں کہ ایمان بنے، قرآن صحیح ہو، سنتیں سیکھیں، اعمال زندگی دین کی سیکھ کر آئے، تاکہ یہ بھی سیکھ کر گھر والوں کو اس پر لائے. آج دیکھیں تو صحیح میری ماں اور بہنوں، ہمارے گھر کے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے اپنی زندگیوں میں دین کا کیا حال بنا ہے. کتنے نماز کے پابند ہیں، کتنے سنت کے پابند ہیں، کتنی آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. ایک گھر میں تعلیم ہو رہی تھی، تعلیم جب پوری ہو گئی تو اہلیہ نے آ کر شوہر کے ہاتھ میں 1000 روپے دے دی اور یوں کہا اس کو صدقہ کر دو. انہوں نے پوچھا یہ کہاں سے لائی؟ کہ آپ جو مجھے روزانہ کے گھر کے خرچہ دیتے تھے، بچا بچا کے رکھی تھی کہ کچھ کپڑے خریدوں گی، کچھ سامان خریدوں گی. آج فضائل صدقات کی یہ حدیث سنی
کہ جو بندہ بندی صدقہ دیتی ہے اللہ بری موت سے حفاظت کر لیتے ہیں، قبر کے عذاب زائل کر دیتے ہیں، مصیبت پریشانی فان نہیں سکتی ہے، بیماروں کا علاج اپنے صدقے سے کرو۔ بس اسی وقت سنتے سنتے نیت کر لیا تھا جو پیسے میں نے اپنے لیے رکھے ہیں اس کو اللہ کے راستے میں لگا دیں۔ میری ماں اور بہنوں، ہم اس تعلیم کو معمولی نہ سمجھیں۔ یہ وہ پیارے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جس میں نور ہے، جس میں اثر ہے، جس میں جاذبیت ہے، جس میں یقینی بات ہے اللہ ایسا ہی کریں گے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، ہم اپنے مال کے خرچ کو دیکھیں، ہمارا مال اللہ کے راستے میں لگے، عبادتوں میں لگے، ضرورت مندوں میں لگے۔ یہ غریب رشتہ دار رہتے ہیں، پڑوسی غریب ہیں، تعلقات والے غریب ضرورت مند ہیں، بیوہ ہے، مطلقہ ہے، یتیم بچے ہیں، کہ ہمارا مال ایسے ضرورت مندوں پر لگے، تلاش کیا جائے، معاشرے میں دیکھا جائے۔ مولانا ابراہیم صاحب نے آج ایک بیان میں یوں فرمایا، اللہ نے ایمان والوں مسلمانوں میں مالدار کو اتنا مال دیا ہے، اگر یہ اپنی زکوٰۃ پوری نکال لیں تو دنیا میں کوئی غریب ایسا نہیں ہے جس کی ضرورت باقی رہے۔ اللہ نے فرض کیا ہے اور مالداروں کو حکم دیا ہے کہ ہر سال نکالیں اپنی زکوٰۃ کو۔ حج تو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، بعد میں جتنا پڑے نفل ہے۔ حج کا عمرے کا تو شوق ہے، زکوٰۃ کا کتنا اہتمام ہے۔ اگر اہتمام سے مسلمان نکالے کوئی غریب نہیں رہے گا، کوئی ضرورت مند باقی نہ رہے گا، اللہ سب کی ضرورت پوری کر دیں گے۔ اللہ تو اللہ ہے، اللہ نے ہی بندوں کو پیدا کیا ہے، اللہ ہی نے انسانوں کو اونچا نیچا رکھا ہے، کسی کو مالدار کسی کو غریب رکھا ہے۔ مالدار اپنے مال سے کامیاب نہیں ہوگا، مالدار اپنے دین سے کامیاب ہوگا۔ غریب اپنی غربت سے ناکام نہیں ہوگا، غریب اپنی غربت میں دین سے کامیاب ہوگا۔ مالداروں کو مالدار کا دین دیا ہے، غریب کو غریب کا دین دیا ہے۔ مالدار سے کہا اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو، نیچے والے کو دیکھو۔ کون ایسا ہے جس کو کھانا بھی نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، بچیاں جوان ہو گئی، نکاح نہیں ہو رہا ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے۔ نیچے دیکھو، اوپر مت دیکھو، اللہ کی شکر گزاری ہوگی۔ اور غریبوں سے کہا کہ آپ اوپر کے مالداروں پر نظر مت کرنا، ان کے مال پر نگاہ مت کرنا، جو اللہ نے دیا ہے اس پر صبر کر لے، اس پر قناعت کر لے۔ حدیث میں آتا ہے مفہوم ہے، ایک انسان پر 3 دن ایسے گزر جائیں جو فاقے کی حالت میں ہو، کسی کو نہ بتلائیں، اپنا فاقہ چھپائیں، اللہ کے ذمے ہے، اللہ اس کو 1 سال کی حلال روزی کا اللہ انتظام کرے۔ غریبوں کو غریبوں کا دین دیا ہے، صحت والوں کو صحت کا دین دیا ہے، مردوں کو مردوں کا دین دیا ہے، عورتوں کو عورتوں کا دین دیا ہے۔ آپ گھر میں خدمت کرتی ہیں، شوہر کے کپڑوں کا، کھانے کا، بچوں کے اسکول مدرسے جانے آنے کا، رمضان میں ان کی سحری کا، سارا گھر سویا آپ سحری بنا رہی ہیں، سارا گھر کچھ کام میں ہے آپ افطاری کر رہی ہیں، سارے گھر کو آپ جوڑ کر چلتی ہیں، آپ میں نرمی ہے، آپ سب کے کو ساتھ میں لے کر چلتی ہیں، سب کا آپ خیال کرتی ہیں، آپ کتنی خدمت کرتی ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، ہم اپنے گھر میں اپنے ذریعے سے اپنے گھروں میں دین زندہ اور دین لانے کی فکر کریں کہ ہمارا گھر 100% دینداری ورک پر آئے، ہمارا معاشرہ حضور والے معاشرے پر آئے۔ ہم لوگوں کے جیسے گھر نہیں بنائیں گے، ہم لوگوں کی طرح اپنے گھروں میں زندگی نہیں گزاریں گے، ہم اپنے معاشرے کو حضور والے معاشرے۔ حضور کا معاشرہ کیسا تھا؟ حیا والا، شرم والا، پردے کی اور عزت کی اور اپنی ذات کی خوب عفت کی اور اس کی پاک دامنی کی اور اپنے اللہ کے احکامات کی پابندی کے ساتھ زندگی گزر رہی۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے، تو بے حیا ہو جا پھر جو چاہے کر لے۔ اللہ نے ہمیں حیا والی زندگی دی ہے،
مسلمان خاتون کو، مستورات کو اللہ نے عزت والی زندگی دی ہے. یہ کوئی عزت ہے جو دنیا کی نادان بغیر ایمان والی عورتیں اپنی دنیا میں زندگی گزارتے، بیچاروں کو جینا نہیں آتا، کپڑا پہننا نہیں آتا. میری ماں اور بہنوں، ہم کو تو اللہ کے نبی نے صبح اٹھنے سے لے کے رات کے سونے تک، حیات سے لے کر موت تک، اکیلے ہیں وہ زندگی سکھائی، نکاح ہو گیا تو شوہر کے ساتھ کی زندگی سکھائی، اولاد ہو گیا تو ان کے بچوں کے ساتھ کی زندگی سکھائی. ایک عورت آئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کوئی سوال کیا. آپ کے پاس کھجور تھی، 2 بچے ساتھ میں تھے، آپ نے تینوں کھجور ان کو دے دی. اب دونوں بچوں کو ایک ایک کھجور دے دیا ماں نے. اب تیسرا ہاتھ میں تھا کہ بچوں نے کھاتے ہی ماں سے کہا یہ بھی دے دو. اس کے 2 حصے کیے، ایک ایک کو دیا، دوسرا دوسرے کو دیا. جب واپس چلی گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ واقعہ سنایا، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی مفہوم ہے کہ اس عورت کے اپنے بچوں کا سرخہ حق ادا کرنے کی برکت سے اللہ اس کو انشاءاللہ جنت دے دیں گے. میری ماں اور بہنوں، شوہر کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، عورتوں کو اپنے گھر میں جینے، زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ دیا ہے. ہم تعلیم کے ذریعے سے سنیں اور سیکھیں، ہم ایمان کی محنت کے ذریعے سے اس پر اپنے آپ کو لانے کی محنت کریں. اس لیے میری ماں اور بہنوں، اللہ نے یہ دنیا میں یہ زندگی ہمیں محنت کے لیے دی ہے. ہم محنت کریں اپنے ایمان پر، ہم محنت کریں اپنے یقین کے بنانے پر، ہم محنت کریں اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے کہ ہمارے دل میں اللہ کی پہچان آ جائے، اللہ کی اطاعت، منشا اور مرضی کو سمجھیں. اللہ کیا چاہتے ہیں عبادت والے دین سے، اللہ کیا چاہتے ہیں صحیح اسلامی معاشرے سے. میری ماں اور بہنوں، اللہ کو اپنے اس دین میں ہمارے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، اس دین کی ہمیں اپنی ذات سے ضرورت ہے. ہم اپنے آپ کو میری ماں اور بہنوں پابند بنائے دین کا، اللہ کے حکموں کا، اللہ کے نبی کی سنتوں کا. ہم نگرانی کریں اپنے گھر کی، ہم اپنے آپ کو پابند بنائے گھر کے اندر میں رہ کر اسلامی خاتون والی زندگی گزارنے کی. آج دیکھیں سب سے زیادہ بازار میں کون نظر آتا ہے؟ سبزی کی لاریوں پر کون نظر آتا ہے؟ کپڑے کی دکانوں پر کون نظر آتا ہے؟ جب یوں آتا ہے کہ کوئی عورت اکیلی گھر سے باہر نکلتی ہے، شیطان ساتھ ہو جاتا ہے اور مردوں سے کہتا ہے دیکھیے عورت جا رہی ہے، متوجہ کرتے ہیں. اس نے کہا ایسے کپڑے نہ پہنے کہ جسم نظر آنے لگے، ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہنے، سیدھا سادہ کپڑا پہنے. بناؤ سنگار، تیار ہونے کے لیے تو شوہر ہے کہ اس کے سامنے تیار ہو، زینت شوہر کے سامنے اختیار کرے. آج عورتیں زینت کہاں اختیار کرتی ہیں؟ سب سے اچھے کپڑے کہاں پہن کے نکلتی ہیں؟ اس کو شوہر کے لیے زینت بنایا ہے کہ اپنے شوہر کے سامنے بناؤ سنگار، تیار کریں. یہ معاشرے کو صحیح رکھنے کا اللہ کا نظام ہے. آج جتنی بد نظری ہے، آج جتنی باہر کی گندگی ہے، اس کی وجہ معاشرے کا گندا ہونا ہے. آپ معاشرہ بنا سکتی ہیں. آپ اپنے آپ کو ایمان والی مسلمان مستورات اور خواتین اپنے معاشرے کو جب پاکیزہ معاشرہ بنائے گی، حیا والی بنائے گی، انشاءاللہ دنیا کو اس کا نمونہ بن جائے. دنیا ترس رہی ہے سکون کے لیے، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے. ان کو عزت کی حفاظت نہیں ہے، وہ ہمارے پاس ہے، وہ دین ہمارے پاس ہے. ہم اختیار کریں، اس کو اپنائیں، عملی طور پر زندگی میں لائیں. دنیا حیران ہو جائے گی، دنیا مجبور ہو جائے گی اس دین کی طرف آنے پر، اس معاشرے پر. ہم ذرا برابر بھی لوگوں سے متاثر نہ ہو، ان کے کپڑوں سے، ان کے رواجات سے، ان کے نکلنے سے. آج کل تو ہماری عورتیں گاڑیاں چلانے لگ گئی. نہیں میری ماں اور بہنوں، قرب قیامت کی علامت میں لکھا ہے عورتیں مردوں جیسا کام کرے گی اور مرد عورتوں جیسے کام کریں گے. ہم اللہ سے ڈریں، آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں، بے باک نہ ہو جائیں، جرت نہ کریں.
میری ماں اور بہنوں، ہم اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہوئے اس محنت کو کریں گے انشاءاللہ، اللہ پاک اس کی برکت سے ہمیں بھی نوازیں گے، ہماری اولاد کو بھی نوازیں گے، ہمارے گھروں سے اللہ دین کو دنیا میں زندہ ہونے کا ہمیں ذریعہ بنائیں گے۔ خوش نصیب ہے وہ مستورات، خوش نصیب ہے وہ گھر آنے جن سے اللہ اپنے دین کا کام لے لیں۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جن گھروں سے اللہ کی دین کی محنت ہوگی، اللہ ان کی قیامت تک کی نسلوں کی بے دینی سے اللہ حفاظت کریں گے۔ آج دیکھے تو صحیح کیسا ماحول ہے، کیسا دنیا کے اندر میں میری ماں اور بہنوں اس وقت بے دینی کا عالم ہے۔ ہم ذمہ دار ہیں، خود دیندار بنے، لوگوں کو بے دینی والے راستے سے نکال کر صحیح راستے پر آنے کا ذریعہ بنے۔ اس لیے ایک درخواست یہ ہے، اپنے مردوں کو 4 4 مہینے کی جماعتیں بن رہی ہیں، دسمبر کی مہینوں میں اجتماع سے پہلے 12 13 14 جنوری کو باڈولی میں اجتماع طے ہو گیا سورج ضلع کا، یہ سالانہ اجتماع ہے۔ آپ روزہ رکھیں، آپ یاسین شریف پڑھیں، آپ دعائیں مانگیں، آپ جو ہے گھر کے اندر میں اعتکاف کریں، خوب صدقہ کریں، اللہ اس اجتماع کو کامیاب کر لے۔ اس سے پہلے آپ اپنے گھر کے مردوں کو 4 مہینے بھیجیں، اس کی نیت ابھی آپ کو کرنی ہے۔ دوسری نیت آپ یہ کریں کہ ہم اپنے شوہر کے ساتھ ہر تیسرے مہینے 3 دن جماعتوں میں جائیں۔ بہت ضرورت ہے ہماری ماں بہنوں کا اپنے مردوں کے ساتھ مستورات کی جماعتوں میں جانا۔ ہم دیکھیں تو صحیح اس وقت کیا حالات ہے۔ ہمارے اس نکلنے سے 2 نفع ہوگا، ایک اپنی ذات کو، دوسرا ہماری اس بستی کی ان مستورات کو جن کے ذریعے سے، جن کو ہمارے ذریعے سے اللہ پاک سادگی، پردہ، نمازیں، سنتوں والی زندگی اللہ پاک عطا فرمائے۔ اس لیے درخواست ہے، آپ 3 3 دن کی جماعتوں میں ضرور جائیں، اپنے گھر کے بچوں کا، مردوں کا کھانے پینے کے بنانے کا انتظام کر کے جائیں، نظام بنائیں۔ مشکل نہیں ہے، اللہ کر دیتے ہیں ارادہ کرنے پر، آسان ہوتا ہے۔ نظام اللہ دیکھ بھال کرنے کا، نگرانی کرنے کا اللہ بناتے ہیں میری ماں اور بہنوں۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، آپ اس کی بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ آپ 3 3 دن مستورات کی جماعتوں کے اندر میں ضرور لگائیں۔ ان بہنوں نے جنہوں نے آج تک نہیں لگائے، جنہوں نے 3 3 دن 1 2 3 4 زیادہ مرتبہ لگائے، 10 دن نہیں لگے ہیں، ویکیشن ہے دیوالی کے، اسکول مدرسے کی چھٹی ہے، آسانی ہے، کتنی مستورات ہمارے یہاں وقت لگائی ہوئی ہے۔ جیسے مردوں کا چلہ ہے سالانہ، آپ کے لیے سالانہ عشرہ ہے۔ آپ نیت کر لو ابھی انشاءاللہ کہ ہم کو 10 دن اس دیوالی کے ویکیشن میں جانا ہے۔ آپ کے مرد حضرات سے ساتھی ملیں گے، مشورہ کریں گے، تاریخیں بتائیں گے، مگر آپ نیت کر کے جائیں۔ آپ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمارا بھی عشرہ لگ جائے، اس سال کا باقی ہے۔ اس لیے ابھی 2 منٹ کے لیے آپ کو موقع دیتے ہیں، جلدی سے آپ ہلکا لگا لیں۔ 10 تاریخ کو وہاں درس مذکورات میں تیار ہے۔ ایک جماعت ماشاءاللہ 10 تاریخ کو ہماری 10 دن کی مستورات کی جماعت بنی ہے، اس میں بھی نیت کریں۔ اور بھی جماعتیں بن رہی ہے، اس میں بھی نیت کر لیں۔ اب 2 3 منٹ کے جلدی سے ہلکا لگا لیں۔ ان بہنوں نے جنہوں نے آج تک 3 دن نہیں لگائے، وہ جلدی سے ہلکا لگا کر پین اور پرچہ لے لے گھر والوں سے، اور اس میں اپنے شوہر کا نام، مسجد کا نام اور 3 دن، اب یہ ہلکا جلدی لگا لو اور اس میں جلدی سے تشکیلیں کریں۔ دوسرا ہلکا ان مستورات کا بہنوں کا لگانا ہے جن کے 3 3 دن لگے، 10 دن نہیں لگے، وہ ہلکا جلدی سے لگا کر اب نیت کر لو ہر تیسرے مہینے ہم انشاءاللہ ضرور 3 دن لگائیں گے، اور ابھی اس وقت 10 دن کا نقد تقاضا ہے، ہم انشاءاللہ 10 دن جائیں گے۔ اب یہ جلدی سے ہلکا لگا لے، نیت کر لے، انشاءاللہ اس کے بعد دعا کریں۔ فروٹ آئے، فروٹ آئے، فروٹ آئے، ہمارے مکان والے کو کیا مستورات میں وقت لگے۔
مردوں میں نہیں مردوں کے دن میں نہیں اس کا لگائے اس کے بھائی کا اور 3 دن جو یہ ہوتا ہے یہ نا تو پہلے آگے ہو وہ بابو وکیل سیدھے جو یہ ہاں بتاتا بابو وکیل اس کا جو سنگام میں جو اس کا ڈاکٹری کام میں ہے نا آئندہ اقبال بھائی کی اسلام آباد میں جگہ کے معلوم ہے ان شاء اللہ تعالیٰ سبحان اللہ آئندہ انشاءاللہ تعلیم اقبال بھائی حجام مادے درگاہ کے معلوم میں وہ بھی ہوتا ہے مجھے پتا نا مجھے یہ آئندہ تعلیم سے پونے 5 کی لگوا دے کہ 5 کی کرنا ہے پونے 5 پونے 5 8:30 ہو گئے بھائی آئندہ ہے ماشاء اللہ اللہ پاک ارادوں کو قبول فرمائے اللہ خوب آسان فرمائے اور اللہ اپنے دین کی مبارک محنت کے لیے قبول فرمائے اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم إني نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما خطایا کو درگزر فرما سیئات کو حسنات سے مبدل فرما ہمیں اپنے ذات کی ذاتی تعلق عطا فرما اپنا کامل یقین اور ایمان کی حقیقت عطا فرما اے اللہ ایمان صادق عطا فرما تیرے ذات عالی کا یقین پیدا فرما سنتوں والی زندگی نصیب فرما پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچا عشق اور محبت عطا فرما قدم قدم پر ہر عمل پر آپ کی 100% اتباع نصیب فرما اے اللہ ہم سب کو اپنی اپنی زندگی میں اے اللہ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اہتمام نماز نصیب فرما اے اللہ نمازوں کی حقیقت عطا فرما نمازوں کی عظمت عطا فرما امت میں 100% نماز کو زندہ فرما امت کو اپنی غلط اور اللہ بے دین والی زندگی سے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما اے اللہ مرنے سے پہلے پہلے اپنے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما ہم سب کو دارین کی عافیت نصیب فرما اپنے راستے کی موت نصیب فرما ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما جب تک زندہ رکھ اپنے دین پر اے اللہ ہمیں مشغول فرما جب موت عطا فرما تو کمال ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما اے اللہ ہمیں اپنے راستے کے لیے قبول فرما دور اور دیر کے لیے قبول فرما ہمیں بھی قبول فرما ہماری عورتوں کو بھی قبول فرما ہمارے بچوں کو بھی قبول فرما ایک ایک ایمان والوں کو قبول فرما ہماری جان مال کو قبول فرما ہماری صلاحیت اور اوقات کو اپنے دین کی مبارک محنت کے لیے قبول فرما رضی اللہ عنہ محمد